جو بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت. رجیم چینج ہوئی ہے بدریہ چوری, وہ پہلی تھی بدریہ سائفر, دوسری ہوئی ہے بدریہ چوری, وہ بھی نہیں چل سکی, اس کو لوگوں نے مسترد کر دیا, اس کے خلاف ووٹ ڈالا عمران خان کو. اور یہ بھی نہیں چل سکے گی اس لیے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد ہم ووٹ چھین کے لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے. انشاءاللہ اس کے لیے ہم پوری فل فلیج فائٹ کریں گے. سارے جمہوری ذرائع اس کے لیے, سارے آئینی ذرائع اس کے لیے, سارے قانونی ذرائع اس کے لیے, اور سارے فورمز وہ ہمارے لیے موجود ہیں. جو اس وقت صورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک صوبے میں جو مینڈیٹ ہے لوگوں کا پنجاب کے اندر, اس مینڈیٹ میں جو اپنی سیٹ خاتون ہار گئی ہے, اس خاتون کو ایک گفٹ ملا ہے کہ جی آپ چیف منسٹر ہیں, اور جو اس کا ابا ہے وہ شکست تسلیم کر کے اس نے وزارت عظمیٰ کے لیے پیپر ہی نہیں داخل کیے. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مریم آپ شکست تسلیم کریں, ابا کو حوصلہ دیں, شکست تسلیم کرے, چاچا کو حوصلہ دیں اور مشورہ لیں کہ شکست تسلیم کرے. آپ کو تو میں نہیں کہتا کچھ بھی, آپ خاتون ہیں, یہ تھوڑی سی تو حیا کریں, کوئی تھوڑی سی تو یہ شرم کریں, تھوڑی سی تو یہ غیرت کریں. آپ کو یاد ہے کہ یہ جب پاناما کیس آیا تھا جب یہ فوراً مٹھائیاں بانٹتے تھے, اس دفعہ پشور دے چکار مٹھائی لے انتظار کرتے بیٹھے رہ گئے, کوئی نہیں گیا انہوں نے دکانہ دی, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے یہ شکست خوردہ عناصر ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ ہارا ہوا لشکر ہے. تو ہارا ہوا لشکر اس کے ہاتھ میں پاکستان کی تقدیر نہیں دی جا سکتی. قاضی صاحب قاضی انور صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا, ابھی وہ آ گئے, وہ خود آپ سے بات کریں گے. دو چیزیں اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اور جو امن و امان کی بھی صورتحال اور مسائل ہیں, وہ سارے آپ جمع کر کے دیکھیں تو آپ کو دو اس کے پہلو نظر آئیں گے. ایک پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں نے 1984 میں نواز شریف پہلی دفعہ پنجاب کا وزیر خزانہ بنا تھا, 1988 میں پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنا تھا, یہ جو اس صدی کے زیادہ تر بچے بچیاں نظر آ رہے ہیں, جو جوان لوگ اور ان سے ہمارے والی جو سٹیج ہے اس میں نہیں ہے, یہ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب سے یہ حکمران بنتے چلے آ رہے ہیں. تو ان کے ذریعے یہ تھے جن کو کہا جا رہا تھا کہ یہ لائیں گے تبدیلی, یہ تھے جو کہتے تھے معیشت ہم اٹھائیں گے, یہ تھے جو کہتے تھے ہم پاکستان کو سنبھالیں گے. یہ تھا رجیم چینج کا ازل مقصد کہ ان چوروں کو پہلے ان کے کیسز ختم کرواؤ, پھر ان چوروں کو ڈکیتی کے ذریعے سے عہدوں پر بٹھاؤ, اور پھر ان چوروں کو پاکستان کی تقدیر کے ساتھ وہی کھلواڑ جاری رکھنے کی اجازت دو جو مارشل لاء کے دور میں 1984 میں جنرل جیلانی کے ذریعے جس کا آغاز ہوا تھا اور جنرل ضیاء کا اس وقت دور تھا. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں صورتحال صرف اس کے دو راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ فوری طور پہ جو عمران خان کے خلاف جتنے جھوٹے مقدمات اور فرضی FIR ہیں وہ ختم کی جائیں, اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ عمران خان کو پورے پاکستان نے مینڈیٹ دیا ہے. عمران خان کا مینڈیٹ چوری ڈکیتی, چوری چکاری اور چوری کسی اور طرح سے بھی کریں, آپ اس کے ذریعے سے آپ چھین نہیں سکتے. عمران خان آئے گا, وہ سنبھالا دے سکتا ہے. ساری دنیا میں کسی نے آپ کو لفٹ ہی نہیں کرائی. دنیا کے اداروں نے کہا کہ اس کا فرنزک آڈٹ ہونا چاہیے, جو فارم 45 ہے اور جو فارم 47 کا جو قصہ ہے, اس کا فرنزک آڈٹ ہونا چاہیے. ہم اس کے لیے بھی اسلام آباد کے اندر ایک کراچی کی سیٹ ہے PS 119, سعید ہمارے وہاں سے MP الیکٹ ہوئے ہیں. اس میں ہم نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں, اس لیے کہ فارم 45 کو دیکھنا, یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2013 کے حوالے سے ایک جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن 3 رکنی بنا تھا, جس میں جسٹس ثانی بھی تھے اور ایک جسٹس KP کے تھے, اس کی روشنی میں یہ بہت ضروری ہے. اور اگر وہ الیکشن کمیشن ایسا نہیں کرتا, اپنے فرائض پورا نہیں کرتا, تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ درست ہے کہ ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے, ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ قاضی صاحب بھی آپ سے بات کریں. قاضی انور صاحب. نہیں, عالم سواتی صاحب بیٹھے ہیں, میں ان کی موجودگی میں اعظم صاحب پہلے وہ بات کریں. نہیں آپ پہلے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کل بھی یہ کہا تھا اور آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ریاست اتنی کمزور ہو چکی ہے
کہ پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے نامور ڈاکوؤں کو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے عوام کی خواہشات کے خلاف. اور میں اپنے مقتدر اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بغیر عمران خان کی رہنمائی کے یہ ملک نہیں چل سکتا. ہم نے بدلہ چھوڑ دیا ہے. ہم اتفاق سے، محبت سے، اعتماد سے اداروں کو تقویت دینا چاہتے ہیں اور اس کا سرخیل عمران خان ہے. پورے ملک کے اندر خواتین نے، اقلیت نے، میرے نوجوانوں نے، میرے بزرگوں نے ووٹ کی طاقت سے یہ بتا دیا ہے کہ عمران خان کے علاوہ ہمیں کوئی لیڈر قبول نہیں. اس کی اہلیہ پہ جو ظلم کیے جا رہے ہیں، مجھ پر، میری فیملی پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، اس کا حساب کتاب عدالتی نظام کے، عدالتی منفرد نظام کے ذریعے جو انصاف پہ مبنی ہوگا اس کے ذریعے ہم چاہیں گے. لیکن جب تک عمران خان جھوٹے مقدموں کے اندر اس کو رہا نہیں کیا جاتا، یہ ملک معاشی، معاشرتی، اخلاقی طور پر، عدالتی طور پر نہیں چل سکتا. میں بحیثیت وکیل کے پشاور ہائی کورٹ بلکہ سارے کے پی کے عدلیہ کے نظام کو سلام پیش کرتا ہوں. ایک ہی بات وہ کرتے ہیں کہ قانون اور آئین کی علمبرداری ہوگی. جس ملک کے اندر قانون اور آئین کی علمبرداری ہوگی وہ ملک آگے بڑھے گا. اس لیے اگر ہم نے سارے اداروں کو عزت دینی ہے اور ضرور دیں گے تو پھر عمران خان کی قیادت منفرد ہے لکھی ہوئے دیوار کے اوپر، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی جان کا نذرانہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے. اس لیے گزارش ہے سب سے کہ آؤ مل کر اس ملک پاکستان کو آگے بڑھائیں، محبت کی فضا پیدا کریں، استحکام کی فضا پیدا کریں. اس لیے کہ ملک تباہی کی طرف جا چکا ہے، بلکہ جا چکا ہے. بہت بہت شکریہ جی. آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن 8 فروری کو ہوئے تھے. کل 1 مہینہ ہو جائے گا 8 مارچ کو. جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن کی پابند ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ 14 دن کے بعد فارم 45 کو ویب سائٹ پہ جائے گا. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف میڈیا نے بھی اس بات کو چینلائز کیا اور بہتوں نے اس کو ٹیلی کاسٹ کیا کہ یہ تو مہینہ پورا ہو رہا ہے، فارم 45 کیوں ابھی تک جو ہے ڈسپلے نہیں ہوئے. یہ ایک آئینی حکم ہے، یہ ایک قانون کی خلاف ورزی ہے. الیکشن کمیشن فارم 45 کو کب تک چھپائے گا؟ فارم 45 سامنے لانا الیکشن ایکٹ 2017 میں ہے، وہ رولز میں ہے. اور یہی جو ہے کل آپ نے دیکھو ہوگا ڈان پہ اس بات کی پورا ایک آدھا گھنٹہ اس پہ ہوا کہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے، کیوں نہیں ہوتا. میں نے کل بھی آپ سے ایک بات کی تھی اور آج پھر کرتا ہوں. مجھے خوشی ہوئی تھی پرسوں ISPR نے کہا کہ یہ دھاندلی میں ہم ملوث نہیں ہیں، ہم نے صرف الیکشن کے وقت لوگوں کو سیکورٹی دی ہے. میں پرسوں سے پریشان ہوں کہ یہ جو کرنیل اور میجر صاحبان رات کے 2 بجے RO کے آفس میں آئے تھے، یہ کون تھے؟ ان کی تحقیقات کی جائے. یہ آرمی ان کو ڈسون کرتی ہے. ISPR کہتا ہے یہ ہمارے آدمی نہیں تھے. تو یہ کون تھے؟ کس نے پاکستان کی آرمی کی یونیفارم پہن کے فارم 45 کی بجائے فارم 47 اٹھتے ایشو کیے اور فگرز کو چینج کیا؟ یہ کوئی دشمن ملک کا کوئی ایجنٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کی آرمی کی یونیفارم پہن کے ہماری فوج کو بدنام کیا. تو فوج کو اس کا پتہ کرنا چاہیے کون ہیں. یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ یہاں پہ کوئی فراڈیے ہیں
ان کا پتہ کریں. جہاں تک کیس کا تعلق ہے، بابر اعوان صاحب آپ سے بات کر چکے ہیں. یہ ہمارا حق بنتا ہے، یہ ہماری سیٹیں مائنارٹی کی اور وومن کی. ان کی بندر وانٹ نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ آئین اجازت دیتا ہے. اس لیے ہم پشاور ہائی کورٹ میں، جس کی اپنی روایات ہیں، پشاور ہائی کورٹ کی یہ روایات ہیں کہ یہ ہمیشہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ اگر آپ دیکھیں 1979 سے لٹیگیشن آفیسر. اچھا، لٹیگیشن آفیسر. پی ٹی آئی بنیادی طور پر 11 الیکٹورل ووٹ سے محروم ہوئی. پہلا سوال یہ کیا یہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی رہی ہے؟ یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے کہ آپ لوگوں نے غلط ایک سوال کریں نا، ایک سوال کریں پھر دوسرا کریں. سیکنڈ بھی سن لیں. جو دوسرا سوال ہے اس سنیں کیا کونسل میں شمولیت اختیار کر کے آپ کو کچھ ملا بھی نہیں ہے. اچھا، دونوں سوال میں سمجھ گیا ہوں. یہ آپ کے سوالوں کا ایسنس یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ زیادتی کی اور پی ٹی آئی نے وہ زیادتی کی. یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں زیادتی کا آغاز کا ایک پیٹرن ہے پورا. جس دن الیکشن ہونا تھا اس دن جو ہی میں آ گیا ہوں، وین کانسٹیچوئنسی از کالڈ اپان ٹو الیکٹ کہتے ہیں وہ آئین میں اور قانون میں اس کو کہتے ہیں. جب یہ کہا گیا کہ لوگ آئیں اور امیدوار بنیں اور اب الیکشن ہوگا، کس نے ہمارے پیپر چھینے، کس نے ہمارے امیدوار اٹھائے، کس نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی، کس نے ہمارے ناجائز باتوں کے اوپر پیپرز ریجیکٹ کیے. اس کے بعد دوسرا سوال آ گیا. اس آنریبل ہائی کورٹ نے ہمیں بلہ واپس کیا تھا اور بلہ جو تھا پھر وہ الیکشن کمیشن اس میں پارٹی بن گیا. الیکشن کمیشن ریفری تھا. وہ کس نے الیکشن کمیشن کو بھیجا کہ جا کے آپ پی ٹی آئی کے خلاف پارٹی بنے؟ ریفری کبھی آپ نے میچ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے سوائے ان کرکٹ میچز کے جن میں نواز شریف جم خانہ لاہور میں کھیلا کرتا تھا، ان کے علاوہ کہیں نہیں. دوسرا جو آپ کے سوال کا پورشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا آپشن تھا ہمارے پاس، ہم کیا کیا آپشنز استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو ایس آئی سی ہے یہ ہماری اتحادی آج سے نہیں ہے، پری الیکشن اتحادی ہے. یہ جدوجہد کے زمانے میں ہماری اتحادی ہے اور اس کے جو ہیڈ ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے رہے اس وقت سے وہ. اور اب ہمارے جو ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں حقیقی آزادی کی، کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کی، وہی بات وہ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ہمارا انٹرنل فیصلہ تھا اور یہ فیصلہ بالکل درست تھا. یہ کوئی جواز نہیں ہو سکتا اس بات کا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہم نے چونکہ اتحاد کیا اس لیے عمران خان کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوگا اس کو ہم سیٹیں نہیں دیں گے. جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ صرف اتنا پرووائڈ کرتا ہے کہ کسی اسمبلی کے اندر جس کی پارلیمنٹری طاقت ہوگی اس پارلیمنٹری طاقت کے فارمولے کے مطابق سیٹیں دی جائیں گی. اور یہ جو بابا جی بانٹ رہے تھے ابھی حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی خیرات، یہ کس طرح سے، یعنی فارمولہ بتائیں نا کون سا فارمولہ ہے جو استعمال کیا گیا؟ کوئی فارمولہ نہیں ہے. اس لیے یہ جو فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ ماورائے آئین فیصلہ، یہ قائم نہیں رہے گا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہو گیا.